صدیقی وائس چینل۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم رمضان المبارک کے ایک ایسے بنیادی، اہم اور مقصدی موضوع پر گفتگو کرنے جا رہے ہیں جس پر پورے رمضان کی روح قائم، اور وہ موضوع ہے روزہ اور تقوی کا تعلق۔ اگر یہ تعلق ہمیں سمجھ میں آ جائے تو ہمارا رمضان بھی بدل جائے، ہماری پوری زندگی بدل جائے۔ رمضان صرف عبادت نہیں، تربیت بھی ہے۔ رمضان صرف بھوکا رہنے کا نام نہیں، پیاس برداشت کرنے کا نام نہیں، سحری اور افطار کا نام نہیں، بلکہ رمضان اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک مکمل ترین نظام ہے۔ جس طرح کسی فوجی کو ٹریننگ دی جاتی ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان میں روزوں کے ذریعے تقوی کی ٹریننگ دیتا ہے۔ ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے موقع عطا کیا ہے تقوی کا، تاکہ ہم پرہیزگار بن جائیں، متقی بن جائیں، آگے آنے والے مہینے ہمارے لیے بہتر بن جائیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں، روزے کا مقصد اور اس کی صاف صاف دلیل ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسا تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ یہ آیت ہمیں بتاتی ہے، سکھاتی ہے، روزہ اللہ کا حکم ہے، روزہ نئی عبادت نہیں ہے، روزے کا مقصد تقوی ہے۔ اگر روزے کے بعد بھی تقوی پیدا نہ ہو تو ہمیں رک کر سوچنا ہوگا کہ ہمارا روزہ کہاں کمزور ہے۔ تقوی کیا ہے؟ آسان لفظ میں سمجھ لیں۔ اکثر لوگ سمجھتے ہیں تقوی صرف داڑھی کا نام ہے، تقوی صرف پردے کا نام ہے، حالانکہ تقوی دل کی کیفیت ہے۔ تقوی کا مطلب ہے اللہ کے خوف دل میں ہونا، اللہ کی نافرمانی سے بچنے کی فکر ہونا، ہر وقت یہ احساس میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تقوی کو سمجھاتے ہوئے فرمایا، تقوی اس راستے پر چلنے کا نام ہے جہاں کانٹے ہوں اور انسان کپڑا سمیٹ کر سنبھل کر چلتا ہے۔ روزہ تقوی کیوں پیدا کرتا ہے؟ روزہ پوشیدہ عبادت ہے، نماز لوگ دیکھ لیتے ہیں، زکوٰۃ لوگ جان لیتے ہیں، لیکن روزہ صرف اللہ جانتا ہے۔ کوئی دیکھ نہ رہا ہو، دروازہ بند ہو، پانی سامنے ہو، تب بھی بندہ نہیں پیتا۔ یہی احساس نگرانی تقوی کی بنیاد بنتا ہے۔ روزہ نفس کو توڑتا ہے۔ انسان کا سب سے بڑا دشمن اس کا نفس ہے۔ نفس کہتا ہے جو دل چاہے کر لو، جو پسند آئے دیکھ لو، جو من کرے بول دو۔ روزہ آ کر کہتا ہے نہیں، اب رک جاؤ، اب کنٹرول سیکھو۔ جب بندہ حلال کھانا بھی چھوڑ دیتا ہے اللہ کی رضا کے لیے تو حرام کیوں نہیں چھوڑ سکتا؟ روزہ صبر سکھاتا ہے، بھوک لگے، پیاس لگے، غصہ آئے، لیکن بندہ صبر کرتا ہے، برداشت کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر تقوی کی جڑ ہے۔ صرف بھوکا رہنا کافی نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت تنبیہ فرمائی، بہت سے روزہ دار ایسے ہیں جنہیں روزے سے بھوک اور پیاس کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ یہ کب ہوتا ہے؟ جب زبان جھوٹ بولتی رہے، آنکھیں گناہ دیکھتی رہیں، دل میں کینہ رہے۔ ایسا روزہ تقوی پیدا نہیں کرتا۔ زبان کا روزہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی تم سے جھگڑا کرے تو کہہ دو میں غصے سے ہوں۔ اس کا مطلب روزہ غصے کو روکنے آیا ہے، روزہ بدزبانی کو ختم کرنے آیا ہے۔ اگر روزے میں بھی چیخنا، گالی دینا، بدتمیزی کرنا جاری ہے تو تقوی کہاں آیا؟ آنکھیں اور کان کا بھی روزہ ہوتا ہے۔ روزہ صرف پیٹ کا نہیں، آنکھوں کا بھی، کانوں کا بھی ہے۔ اگر موبائل پر گناہ دیکھے جائیں گے، فحش سنا جائے گا تو روزے کی روح ختم ہو جاتی ہے۔
رمضان تقوی کی عملی مشق ہے۔ رمضان میں شیطان قید، نیکیاں آسان، ماحول نیک، یہ سب اس لیے ہے تاکہ بندہ تقوی سیکھ لے۔ اگر رمضان میں بھی ہم نہ بدلے تو پھر کب بدلیں گے؟ اصل کامیابی کیا ہے؟ اصل کامیابی یہ نہیں کہ ہم نے 30 روزے رکھ لیے، اصل کامیابی یہ ہے کہ رمضان کے بعد بھی ہم گناہوں سے بچیں، ہم اللہ سے ڈریں، ہم حلال حرام کا خیال رکھیں۔ روزہ مقصد نہیں ہے، ذریعہ ہے۔ روزے کا مقصد تقوی ہے۔ تقوی دل کی کیفیت ہے۔ روزہ نفس، زبان، آنکھ سب کی تربیت کرتا ہے۔ متقی انسان کی کچھ نشانیاں ہوتی ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے متقین کی صفات بار بار بیان کی ہے۔ آئیے آسان لفظ میں متقی انسان کو پہچانیں۔ متقی گناہ سے ڈرتا ہے، نہ کہ لوگوں سے۔ متقی انسان تنہائی میں بھی گناہ سے بچتا ہے، اس کے لیے اللہ کا دیکھنا کافی ہوتا ہے۔ وہ لوگوں سے نہیں ڈرتا، وہ یہ سوچتا ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ وہ یہ نہیں سوچتا لوگ کیا کہیں گے، بلکہ سوچتا ہے کہ میرا رب کیا فرمائے گا۔ یہی تقوی ہے۔ متقی حلال و حرام کا خیال رکھتا ہے۔ متقی انسان حلال کم ہو تب بھی قبول کرتا ہے، حرام زیادہ ہو تب بھی چھوڑ دیتا ہے۔ یعنی اگر اس کو حلال چیزیں کم ملتی ہیں تو بھی وہ خوش ہوتا ہے، اور حرام چیزیں کتنی بھی زیادہ مل جائیں تو وہ چھوڑ دیتا ہے، وہ اللہ کی رضا کے لیے چھوڑ دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص حرام لقمہ کھاتا ہے اس کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ رمضان ہمیں سکھاتا ہے متقی انسان جھوٹ نہیں بولتا، غیبت سے بچنا ہے، دل آزاری نہیں کرتا، کیونکہ اسے معلوم ہے زبان کے گناہ روزے کی روح کو کھا جاتے ہیں۔ متقی انسان کی زبان محفوظ ہوتی ہے۔ متقی انسان عاجز ہوتا ہے۔ تقوی غرور نہیں سکھاتا بلکہ عاجزی سکھاتا ہے، نرمی سکھاتا ہے، جھکاؤ سکھاتا ہے۔ جتنا زیادہ تقوی اتنی زیادہ عاجزی۔ روزہ ٹوٹ جاتا ہے، تقوی کیوں نہیں؟ یہ بہت اہم سوال ہے۔ روزہ مغرب پر ختم ہو جاتا ہے، عید پر مکمل ہو جاتا ہے، لیکن تقوی کا کوئی اختتام نہیں۔ اگر رمضان کے بعد بھی نماز، رمضان کے بعد بھی حیا، رمضان کے بعد بھی حلال، رمضان کے بعد بھی گناہوں سے نفرت باقی ہے تو سمجھ لو روزہ کامیاب ہوا، ورنہ روزہ رسم بن کر رہ گیا۔ سوچئے تقوی نہ آیا تو روزے کا کتنا نقصان ہوتا ہے۔ سوچئے اگر 30 دن بھوکے رہے، 30 دن پیاسے رہے، لیکن آنکھ نہ بدلی، زبان نہ بدلی، دل نہ بدلا، تو ہم نے خود کو دھوکہ دیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کو اس بات کی کوئی ضرورت نہیں کہ بندہ بھوکا پیاسا رہے مگر گناہ نہ چھوڑے۔ یہ حدیث ہمیں جھنجھوڑ دیتی ہے۔ رمضان کے بعد تقوی کیسے باقی رکھیں؟ یہ بہت اہم سوال ہے۔ نماز کو مضبوط پکڑ لیں۔ نماز تقوی کی حفاظت کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ جو شخص فجر چھوڑ دیتا ہے، عشاء میں سستی کرتا ہے، اس کا تقوی کمزور ہو جاتا ہے۔ قرآن سے تعلق جاری رکھیں۔ رمضان میں قرآن ہاتھ میں ہوتا ہے، رمضان کے بعد سیلف میں چلا جاتا ہے۔ یاد رکھیں جس دن قرآن چھوٹا اس دن تقوی بھی کمزور پڑ گیا۔ گناہوں سے نفرت پیدا کریں۔ صرف گناہ چھوڑنا کافی نہیں، گناہ سے نفرت بھی ضروری ہے۔ دل میں یہ سوچ یہ میرے رب کو ناراض کرتا ہے، یہ سوچ تقوی کو زندہ رکھتی ہے۔ نیک لوگوں کی صحبت اختیار کریں۔ صحبت یا تو جنت کی طرف لے جاتی ہے یا تو جہنم کی طرف۔ متقی بننا تو متقین کے ساتھ بیٹھنا پڑے گا۔ موت کو یاد رکھیں۔ موت تقوی کا سب سے بڑا پہرے دار ہے۔ جو شخص قبر کو یاد رکھتا ہے، حساب کو یاد رکھتا ہے، وہ گناہ میں دیر نہیں لگاتا۔ جو شخص قبر کو یاد رکھتا ہے، جو شخص حساب کو یاد رکھتا ہے، اسے گناہوں سے بہت ڈر لگنے لگتا ہے، وہ گناہ سے بچنے میں دیر نہیں لگاتا، وہ گناہوں سے بچ نکلتا ہے۔ رمضان ایک پیغام چھوڑ کر جاتا ہے۔ رمضان ہمیں یہ پیغام دیتا ہے، اے بندے تو حرام چھوڑ سکتا ہے، تو نفس کو روک سکتا ہے، تو اللہ کے لیے بدل سکتا ہے۔ اب فیصلہ کیا یہ تبدیلی 30 دن کی ہوگی یا پوری زندگی کی؟ میری بہنوں، میرے بھائیوں،
تقوی تقریر سے نہیں آتا، دعاؤں سے نہیں آتا، تقوی آتا ہے نافرمانی چھوڑنے سے، اللہ سے ڈرنے سے، خود کو بدلنے سے۔ متقی انسان اللہ سے ڈرتا ہے۔ روزہ تقوی سکھانے آیا ہے۔ رمضان کے بعد اصل امتحان شروع ہوتا ہے۔ نماز، قرآن اور صحبت تقوی کو بچاتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو تقوی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہدایت کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ چلیے اب ہم دعا کر لیتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اے اللہ، ہم تیرے عاجز، کمزور، گنہگار بندے ہیں، نہ ہمارے پاس کوئی عمل، نہ کوئی دعویٰ، نہ کوئی طاقت۔ اے اللہ، ہم تیرے در پہ ہاتھ پھیلا کر کھڑے ہیں، ہمیں اپنے در سے خالی نہ لوٹانا۔ اے اللہ، ہمارے روزے کو قبول فرما۔ اے اللہ، ہم نے تیرے حکم پر بھوک برداشت کی، ہم نے تیرے حکم پر پیاس سہی، ہم نے تیرے لیے خواہشوں کو روکا۔ اے اللہ، ہمارے روزوں میں کوئی کمی رہ گئی ہو تو اسے معاف فرمانا، اگر نیت میں کھوٹ آ گیا ہو، اگر عمل میں غیار آ گئی ہو تو اے اللہ اپنے کرم سے معاف فرما، اپنے فضل سے قبول فرما، اپنی رحمت سے پورا فرما۔ اے اللہ، ہمیں وہ تقوی عطا فرما جو تنہائی میں بھی تجھے یاد رکھے، اندھیرے میں بھی گناہ سے بچائے، خواہش کے طوفان میں بھی ہمیں تھام لے۔ اے اللہ، ہمارے دلوں میں اپنا خوف بسا دے، ہمارے دلوں میں آخرت کی فکر فرما۔ اے اللہ، ہمیں ظاہری نہیں حقیقی تقوی عطا فرما۔ اے اللہ، نمازوں کی حفاظت فرما، ہماری فجر کی نماز کو قبول فرما۔ اے اللہ، ظہر کی نماز کو قبول فرما، عشر، مغرب، عشاء کو سنوار دے۔ اے اللہ، ہمیں ان لوگوں میں شامل نہ فرمانا جو رمضان میں نماز نہ پڑھیں، رمضان میں نماز پڑھیں اور رمضان کے بعد چھوڑ دیں۔ اے اللہ، ہمیں ایسے لوگوں کی طرح بنا کہ جو رمضان میں بھی نماز پڑھیں اور پورے سال نماز پڑھیں، ایسے لوگوں میں شامل فرما۔ اے اللہ، ہماری نماز کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ اے اللہ، ہمیں قبر کے خوف سے بچا لینا۔ اے اللہ، ہمیں قرآن سے جوڑ دے۔ اے اللہ، یہ تیرا کلام ہے، یہ ہمارے دلوں کی شفا ہے، یہ ہمارے سینوں کا نور ہے۔ اے اللہ، جس طرح رمضان میں قرآن ہمارے ہاتھ میں رہتا ہے اسی طرح ساری زندگی ہمارے دل میں بسا دے۔ اے اللہ، قرآن کو ہماری قبر کا ساتھی، حشر میں سفارشی، پل صراط پر روشنی بنا دے۔ اے اللہ، ہماری زبانوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ، ہماری زبان کو جھوٹ سے بچا لے، غیبت سے بچا لے، بہتان سے بچا لے، گالی سے بچا لے۔ اے اللہ، ہماری زبانوں کو ذکر والی بنا دے، شکر والی بنا دے، توبہ والی بنا دے۔ اے اللہ، ہماری آنکھوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ، ہماری آنکھوں کو حرام دیکھنے سے بچا لے، فحاشی سے بچا لے، بے حیائی سے بچا لے۔ اے اللہ، ہماری آنکھوں کو قرآن دیکھنے والی، نیکی دیکھنے والی، عبرت دیکھنے والی بنا دے۔ اے اللہ، ہمارے دلوں کو پاک فرما۔ اے اللہ، ہمارے دلوں سے کینہ، حسد، بغض، غرور نکال دے۔ اے اللہ، ہمارے دلوں کو نرم، عاجز، شکر گزار بنا دے۔ اے اللہ، ہمارے گھروں میں برکت عطا فرما۔ اے اللہ، ہمارے گھروں کو ایمان والا بنا دے، گھروں میں جتنے لوگ ہیں سب کو ایمان والا بنا دے، نمازی بنا دے، حیا والا بنا دے اے اللہ، گھر میں جتنے لوگ ہیں سب کو متقی بنا دے۔ اے اللہ، ہمارے گھروں میں شیطان سے حفاظت فرما۔ اے اللہ، نافرمانی سے بچا لے۔ اے اللہ، ہماری اولاد کی حفاظت فرما۔ اے اللہ، ہماری اولادوں کو نیک اور صالح بنا دے، فرما بردار بنا دے، دیندار بنا دے۔ اے اللہ، انہیں بے حیائی سے بچا لے، غلط دوستی سے بچا لے، غلط راستوں سے بچا لے۔ اے اللہ، ہمارے والدین پر رحم فرما۔ اے اللہ، جو زندہ ہیں انہیں صحت، ایمان، عافیت عطا فرما، جو دنیا سے جا چکے ہیں ان کی قبروں کو جنت کا باغ بنا دے۔ اے اللہ، ان کی کوتاہیوں کو معاف فرما، ان کی درجات کو بلند فرما۔ اے اللہ، پوری امت مسلمہ پر رحم فرما۔ اے اللہ، جو مظلوم ہیں ان کی مدد فرما۔ اے اللہ، جو بیمار ہیں ان کی شفا عطا فرما، جو پریشان ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما۔ اے اللہ، مسلمانوں کو اتحاد، ہدایت، تقوی عطا فرما۔ اے اللہ، ہمیں رمضان کے بعد بھی نہ چھوڑنا۔ اے اللہ،
ہم ان بدقسمتوں میں شامل نہ فرمانا جو رمضان کے بعد پھر گناہ میں لوٹ جائیں۔ اے اللہ ہمیں ان خوش نصیبوں میں شامل کرنا جن کی زندگی رمضان کے بعد بھی بدل جاتی ہے۔ اے اللہ تو نے ہمیں معاف نہ کیا تو کون کرے گا۔ اے اللہ تو ہی معاف کرنے والا ہے، تو ہی رب العالمین ہے۔ اے اللہ اگر تو نے ہمیں نہ سنبھالا تو ہم گناہوں میں ڈوب جائیں گے۔ اے اللہ ہمیں اپنی رحمت کی چادر میں ڈھانپ لے۔ اے اللہ ہمیں اپنی پکڑ سے بچا لے، ہمیں جنت الفردوس عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویڈیو کو ثواب کی نیت سے شیئر کریں۔ جزاک اللہ خیر۔